اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جب بھی کوئی کام ہو جائے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے ایسے ہی گناہ مضر اور نقصان دہ ہے جیسا کہ زہر ہوتا ہے۔ طاقتور آدمی بھی اللہ نہ کرے تھوڑا سا زہر بھی لے لے تو وہ اس کے لیے مہلک ثابت ہو جاتا ہے، جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایمان والا، نیک اعمال والا اللہ نہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زہر کا ایک تریاق رکھا ہے، اس کی ایک دوا رکھی ہے۔ اللہ نہ کرے غلطی سے اگر کبھی وہ زہر لے لیا جائے تو فرمایا تو تم اس کا یہ علاج اور اس کا تریاق توبہ اور استغفار سے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ انسان اپنی غلطی پر ندامت اختیار کرے، اس غلطی سے باز آ جائے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، اسی کا نام توبہ ہے۔ فرمایا الندم والتوبہ، انسان کو شرمندگی آ جائے، احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے اپنے خالق، اپنے پروردگار، اپنے مالک کی نافرمانی کا کام ہو گیا، اس پر شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اس لیے کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی آدمی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہر آدمی سے خطا، غلطی، بھول ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، تمام اولاد آدم خطا کار ہے۔ میں نے بتا دیا انبیاء علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے ماں سوا جو لوگ ہیں فرمایا خطاؤن، ان سب سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتا ہے، خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اب ان میں بہتر کون ہوں گے غلطی ہونے کے بعد جو اللہ کی طرف رجوع کر لے؟ فرمائے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ بات یہ ہے اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، اس غلطی سے فوراً باز آنا ہے اور اس غلطی کا تدارک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے ندامت کا، شرمندگی کا آنسو بہا کر، اللہ کے ڈر کا آنسو بہا کر۔ ایک روایت میں فرمایا جس چہرے پر اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا ایک قطرہ بہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں اپنی طرف، کھینچ رہے ہیں اپنی طرف۔ سمجھانے کے لیے بات ہے، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہلول دانا انہیں کہا کرتے تھے۔ بازار کی طرف جا رہے تھے، کسی نے پوچھا بہلول کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا لوگوں کی اور اللہ کی صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کی اور اللہ کی صلح کرانے کے لیے جا رہا ہوں، کہ لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے معافی مانگ لو، گناہ کی وجہ سے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں جو تعلق میں کمی آ گئی تھی اس تعلق کو دوبارہ بحال کر لو توبہ کے ذریعے سے۔ گناہ کی وجہ سے تم نے اپنے خالق اور اپنے مالک کو ناراض کیا تھا، توبہ کے ذریعے اپنے خالق سے رضامندی لے لو، اس کی خوشنودی لے لو، اس سے صلح کر لو۔
دعوت دی، کسی نے سنی کسی نے نہ سنی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، بندہ ہی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بندہ ہی اللہ کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. پھر کسی نے دیکھا حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں بندوں کے لیے. پھر پوچھا ہے بہلول ادھر کس لیے آئے تھے؟ فرمایا ادھر بھی اسی لیے آیا تھا کہ بندوں اور اللہ کی صلح کرا دوں. کہا پھر کیا بنا؟ کہا آج بندہ صلح کے لیے تیار ہے، آج اللہ تیار نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا میں نے تمہیں زندگی دی تھی عمل کے لیے، عمل کے لیے وقت دیا تھا تمہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے، انسان عام طور پر ایک غفلت میں ہے، ایک لاؤبالی پن میں ہے، ایک عجیب سی چادر ہے جو ہمارے اوپر ہم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے، وہ غفلت کی چادر. مثلا میں ابھی صحت مند ہوں تو میرے پاس بیماری کا شائبہ بھی نہیں ہے، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا ہے اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں گا. ایک آدمی مصروف نہیں ہے، فارغ ہے، اس کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ کوئی ایسی مصروفیت آ جائے گی کہ میں بھی اسی طرح سے. آپ سمجھیں جب انسان زندہ رہتا ہے تو موت کا شائبہ بھی اس کے پاس نہیں گزرتا ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہوں. آج وقت ہے اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا، آج وقت ہے اپنے خالق اور مالک کی رضا حاصل کرنے کا، آج موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو استغفار کہتے ہیں. سورۃ نوح قرآن کریم میں سورۃ مبارکہ ہے 29ویں پارے میں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے گفتگو فرمائی، اس گفتگو کا تذکرہ ہے. اس میں حضرت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کو تا قیامت اپنے قرآن کریم میں باقی رکھ دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے. حضرت فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے. انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائے، اللہ نہ کرے اتنے زیادہ ہو جائے کہ روئے زمین کو بھر دے، پھر بھی اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے. فرمایا انہو کان غفارا، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے وہ اللہ، بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے وہ اللہ، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے وہ اللہ. ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے. صحابہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سب سے امید افزا آیت مبارکہ، حوصلہ دلانے والی آیت مبارکہ وہ یہی آیت مبارکہ ہے ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، کہ آپ کا رب لوگوں کو معاف کرنے والا ہے باوجود اس کے کہ لوگ اپنی جانوں پر خطا کر کے ظلم کر رہے ہیں. تو سورہ نوح کی آیت مبارکہ میں فرمایا انہو کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، تمہاری ساری زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا. یہ تو انعام ہوا کہ اللہ نے خطا معاف کر دی. دوسرا تم استغفار کرو گے کثرت سے، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں دنیا میں کیا کیا دیں گے، یمددکم باموال، وہ اللہ تمہاری امداد کرے گا اموال کے ساتھ، اللہ تمہیں مال عطا فرما دیں گے، دولت عطا فرما دیں گے. وبنین، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، اس کے حقوق کو بجا لاتے رہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہروں کا انتظام فرما دیں گے، پانی کی تنگی نہیں آئے گی تمہارے لیے، وہ اللہ باغات ان کا انتظام فرما دیں گے، رزق کی کمی نہیں آئے گی کہ کھانے پینے کی اشیاء مفقود ہو جائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا،
تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار کیوں نہیں بنتے ہو؟ اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے معافی طلب کیا کرو. بڑی زبردست بات ہے. ایک آدمی سے اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے، اس نے تو معافی مانگنی ہے. غلطی والے نے، قصور والے نے تو معافی مانگنی ہے. ایک آدمی ظاہری طور پر نیک ہے، اس کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی استغفار کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم سے تو اس کی طاعت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حتیٰ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے رب، ہم نے آپ کی عبادت کا، آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کیا جیسا کہ آپ کے شایان شان تھا. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم نے آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کیا جیسا کہ حق کی بندگی تھا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حکم ہے، چاہے نیک ہے اس نے بھی استغفار کرنا ہے. بلکہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل کر لے انسان تو دو عمل کا اس کے بعد اہتمام کیا کرے. تو اللہ کی ذات عالیہ سے امید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس پر وہ عمل قبول فرما لے. ایک یہ کہ جب بھی نیکی کرے انسان اس کے بعد اللہ کا شکر بجا لایا کرے کہ اس اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق نصیب فرما دی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیے، مجھے صحت دی، مجھے وقت دیا، مجھے فرصت دی، مہلت دی اور نیکی کا عمل کرنے کی توفیق دی. یہ اسی کا احسان اور اسی کا کرم ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. دوسری بات، جب بھی انسان کوئی نیک عمل کر لے اس کے بعد استغفار بھی کرے اللہ سے کہ اے اللہ، جیسے اس عمل کو کرنے کا حق تھا میں نے تو اس طرح سے عمل نہ کر سکا، اس لیے اللہ مجھ سے اس عمل میں جو کوتاہی رہ گئی، جو کمی رہ گئی، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے، اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے بچنے کے لیے دو راستے بتائے ہیں، دو باتیں بتائی ہیں. ایک فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالی آپ کی قوم والوں کو عذاب اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ کا عذاب ان میں نہیں آئے گا. دوسرا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ قوم والے جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں اللہ ان پر اپنا عذاب نہیں اتاروں. وما کان اللہ لیعذبہم وہم مستغفرون، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. تو گویا عذاب الہی سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. اور کسی لمحے کا کیا خبر کہ کون سا لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ بن جائے. اگر میں توبہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا تو کتنی سعادت مندی کی بات ہوگی میرے لیے. ترمذی حدیث پاک کی ایک کتاب ہے ترمذی شریف کے نام سے، اس میں حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل ساری زندگی اس نے جو گزاری بالکل لاؤبالی پن، بے پرواہی کی زندگی، عیاشی کی زندگی، مستی کی زندگی تھی. حتیٰ کہ ایک عورت کی حسن کی وجہ سے وہ اس پر فریفتہ تھا. ایک دن ایسا ہوا وہی عورت کسی غرض میں، کسی مصیبت میں پھنس گئی اور وہ کفل کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی مجھے اتنے پیسے ضرورت ہیں، مجھے پیسے دے دو. کفل نے اپنی ناجائز خواہش کا اس کے سامنے اظہار کیا. وہ عورت اس کے لیے رضامند ہو گئی اپنے پیسوں کے بدلے میں، اتنے پیسے.
لیکن جب وہ عورت کے پاس آنے لگا وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی اے کفل، اللہ کی قسم میں بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے مجبوری نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ وہ کفل، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، فوراً اس سے جدا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اے اللہ ساری زندگی تجھ سے غفلت میں گزاری، اے اللہ ساری زندگی تجھ سے دوری میں گزاری، گناہوں میں گزاری، اے میرے مالک میں اب آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر، اب میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے درگزر فرما دے۔ کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ کفل اللہ کی بارگاہ میں معافی کی دعائیں مانگ رہا ہے اور اسی رات صبح ہوئی تو کفل کا انتقال ہو گیا، کفل فوت ہو گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفل کے دروازے پر یہ لکھا گیا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں سنو، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ہاں، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ دوست رکھتے ہیں، اللہ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، جو اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، اور اللہ محبوب رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی جو پاک باز ہوتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے ایسے لوگ جو اللہ سے رجوع کرتے رہتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں کیا خبر ہے کہ کون سا لمحہ ایسا ہو جو ہماری زندگی کا آخری لمحہ بن جائے، کون سی رات ایسی ہے جو شاید میرے اور آپ کے لیے قبر کی رات بن جائے۔ رات آ گئی ہے تو کیا خبر صبح ہمیں یہ دنیا کی دیکھنا نصیب ہو یا ہماری آنکھ عالم آخرت میں جا کے کھلے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک میں اس کی ایک عجیب تمثیل بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ایک آدمی صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، سفر کر رہا ہے، صحرا میں اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا، اس کا پانی، اس کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کا زادرہ اسی اونٹنی پر تھا۔ بالکل صحرا ہے، ویران جگہ ہے، بیابان ہے، اس بیابان اور اس جنگل میں اس سے وہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے جس پر اس کا متا تھا، ساز و سامان تھا، جس میں اس کا زادرہ تھا، اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے، اور وہ تلاش کرتا ہے صحرا میں، کبھی ایک جانب کبھی دوسری جانب، اسے صحرا میں اپنی اونٹنی نہیں نظر آتی ہے، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے کہ وہ آ کے ایک درخت کی ٹیک لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، اور وہ موت کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب موت آنے والی ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی نہیں، اور یہاں سے میں کسی آبادی میں بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، اور اس جگہ سے میں اپنے مکان تک بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اس موت کے انتظار میں ایک درخت کا سہارا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی اسنا میں وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے اس کو وہ اس کی اونٹنی مل جاتی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وہ اونٹنی کی لگام پکڑتا ہے، اونٹنی سے اپنا ساز و سامان لیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان سے خوشی کے وقت میں عجیب کلمہ نکلتا ہے، اور وہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک۔ اتنا خوش ہو کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے وقت میں اسے یہ کہنا بھی یاد نہ رہا، انک انت اللہ انت ربک وانا عبدک، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں۔ اس کی زبان سے اس کا برعکس نکل گیا خوشی کے وقت میں۔ فرمایا جتنا خوشی اس مسافر کو ہوئی ہے، جس کا زاد راہ اسے مل گیا ہے، جس کو گویا ایک دوبارہ زندگی ملتی ہے، ایسے ہی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ وہ اللہ تو توبہ کے انتظار میں ہے اور بندہ ابھی بے رخی کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانفطار میں بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم پروردگار سے؟ کون سی چیز ایسی تھی اے انسان تو تجھے اللہ سے بھی زیادہ پیاری لگ گئی؟ اے انسان کون سی چیز ایسی ہے جو تجھے اللہ سے بھی زیادہ باوفا نظر آتی ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ایسی کون سی چیز ہے کہ جو تو اپنے کریم رب کو بھلا بیٹھا ہے اس چیز کے بدلے میں؟ ما غرک بربک الکریم۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے وہ لمحہ لمحہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور کثرت سے اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ ہم سب اپنا ایک کنسپٹ رکھیں، اپنا ایک ذہن رکھیں، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرے لیے کوئی دشمن نہیں ہے، میرا دشمن میرا نفس ہے، میرا دشمن میرا شیطان ہے۔ آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کا دشمن آپ کا نفس ہے، آپ کا دشمن آپ کا شیطان ہے، کہ شیطان یہ چاہتا ہے اس انسان کو وہ دنیا میں بھی ناکام کرے اور آخرت میں بھی ناکام کرے۔ ہم سو جاتے ہیں، شیطان نہیں سوتا ہے، ہم آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، شیطان نہیں آرام کرتا ہے، وہ برابر محنت میں لگا ہوا ہے، وہ برابر کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح سے اس انسان کو ٹریک سے ہٹا دے، ری ٹریک کر دے، غلط راستے پہ لگا دے، کسی طرح سے اس انسان کو وہ بہکا جائے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس وقت شیطان نے ایک التجا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ حق تعالی شانہ ایسے کریم ہے، باوجود اس کے کہ شیطان نے خطا کی تھی، نافرمانی کی تھی، حد درجہ تکبر کیا تھا، پھر بھی اللہ کی ذات عالیہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب تھی۔ ارشاد فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے میرے رب میں اب اس ابن آدم اور اولاد آدم کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں اس آدم کی اولاد کے راستوں پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ کیا مطلب بھی کہ میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور طاقت کو صرف کر دوں گا تاکہ یہ انسان میرے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جس نے دشمنی کی ہے وہ شیطان ہے، اور قرآن کریم میں کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، غور سے سنو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس کی دشمنی واضح ہے۔ حتیٰ کہ شیطان کہنے لگا اے اللہ جب تک اس انسان کے اندر روح ہوگی اس وقت تک میں اسے بہکاتا رہوں گا، میں اسے تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، میں اسے گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، جب تک اس انسان میں روح ہے اور یہ انسان مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک اس انسان کے اندر روح ہے یہ مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، میں اس انسان کو معاف کرتا رہوں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم سے ہمارے مالک نے وعدہ فرما لیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاؤں سے محفوظ ہے، میں نے شروع میں بتا دیا تمام انبیاء خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے ایک مجلس میں 70 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے، 70 ایک روایت میں فرمایا 100 مرتبہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں استغفار فرمایا کرتے، ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار۔
کیا تھا؟ اصل میں امت کی تعلیم تھی، میری تعلیم تھی، آپ کی تعلیم تھی، ہر آنے والے انسان کی تعلیم تھی کہ تمہاری نجات کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے سب سے بنیادی اور بہترین چیز ہے اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا، اپنے قصوروں پر استغفار کرتے رہنا، اپنی غلطیوں پر اللہ سے رجوع کرتے رہنا، رجوع کرتے رہنا۔ سورۃ النصر قرآن کریم میں جو صورتیں آخر میں نازل ہوئی ہیں ان میں ایک سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، واستغفرہ، اپنے رب سے استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امر دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ استغفار کرو مجھ سے، معافی مانگو مجھ سے اور میں معاف کروں گا، یہ وعدہ بھی کر لیا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس نے توبہ کا وقت رکھ دیا ہے، معافی کا وقت رکھ دیا ہے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی فرما برداری کر لو، من قبل ان یأتیکم الموت، عذاب الہی کے آنے سے پہلے پہلے، ثم لا تنصرون، جب عذاب الہی کا وعدہ آ چکے گا، نافرمانیوں پر، کفر پر، گناہوں پر جب وہ عذاب اترے گا، ثم لا تنصرون، پھر کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا قیامت والے دن انسان تین قسم پر ہوں گے۔ ایک انسان یہ ہوگا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ ایک حسرت کرے گا، تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، اے کاش میں نے دنیا میں گناہ نہ کیا ہوتا، اے کاش اللہ کے معاملے میں میں نے کوتاہی نہ کی ہوتی، آج میں یہ خسارہ اور نقصان نہ اٹھاتا۔ یہ حسرت اور افسوس فرمایا اس دن اسے کچھ کام نہیں دے گی، کچھ کام نہیں۔ ایک اور انسان ہوگا جو اپنا معاملہ تقدیر پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ آج بھی کچھ لوگ بڑے دانا اور زیرک بننے کے لیے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، آگے سے اس کا جواب ہوتا ہے اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے۔ بھئی اللہ نے توفیق تو دے دی ہے آپ کو، اور کون سی توفیق چاہیے؟ تمہارے اعضاء سلامت، ہاتھ سلامت، آنکھیں سلامت، مسجد آ سکتے ہو، آذان سن رہے ہو، اس نے کتابیں بھیج دی، انبیاء بھیج دیے، اپنا قرآن بھیج دیا، اور کون سی ہدایت چاہتا ہے؟ سمجھانے کے لیے پورا انتظام کر دیا ہے، اب یہ انتظام چاہیے کہ کان سے پکڑ کے آپ کو مسجد میں لائے، یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت والے دن بھی ایک آدمی ایسا ہوگا جو کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، یہ 24ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت پا جاتا۔ اس دن بھی وہ اپنا معاملہ تقدیر پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا یہ عذر اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایک تیسرا انسان بھی ہوگا، وہ یہ کہے گا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دیا جائے، فاکون من المحسنین، اب میں دنیا میں جاؤں گا، اب میں نیک اعمال کروں گا، اب میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اب میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ ایک اسی بات کو سورۃ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ایک جگہ اور جگہ ارشاد فرمایا، جب یہ مجرم فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، آپ اگر قیامت والے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وہ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، فرجعنا، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اب ہم نے سن لیا، اب ہم نے دیکھ لیا، نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ فرمایا اس دن یہ محض آرزو اور تمنا ہوگی، لیکن اس دن دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، میں آج کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
مجھے اور آپ کو مہلت عطا فرمائیے. آج موقع ہے، فرصت ہے اپنے رب سے صلح کرنے کا. صلح کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کی وجہ سے ہمارا اپنے خالق اور مالک سے جو تعلق ٹوٹ جاتا ہے، توبہ کے ذریعے سے اس تعلق کو قائم کر لینا، توبہ کے ذریعے سے اس تعلق کو دوبارہ بحال کر لینا. اور یقین جانیے قرآن کریم میں اتنا صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورۃ النور 18واں پارہ. اے اہل ایمان، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی میری اور آپ کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، ہم اپنے رب سے صلح کر لیں. اور صلح کرنے کا آسان طریقہ ہے، کسی آپ کو مجمع میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے دل میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. اللہ کی قسم، اللہ دل کی سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے. دل میں معافی مانگے، جب چاہے رات کی تاریکی میں معافی مانگ لو، جب چاہو بھرے بازار میں اللہ سے صلح کر لو، چاہو تو اپنے بستر پہ بیٹھ کے اللہ سے صلح کر لو. اے اللہ، جو غلطیاں ہو گئی آج سے معاف کر دے، آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. جو آدمی جتنا استغفار کرے گا اتنا ہی فوائد ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، مبارکباد ہے اس بندے کے لیے، لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. فرمایا یہ انسان خوش نصیب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.